سندھی میں بتائیں گے. یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے. دراصل بات یہ ہے کہ میرا نام محمد پناہ ہے. ہمارے والد کا نام محمد ملوک. میں ٹریکٹر کا ڈرائیور وارا کے شہر میں 2-3-4 دن میں کام کرنے کے لیے آئے تھے. وہاں ٹرالی کے ساتھ مٹی بھرتے تھے. وارا کے قریب سوڈروں کا شہر کہا جاتا ہے. وہاں سے میں مٹی لے کر شہر میں بیچتے تھے. جب میں وہیں جانے لگا دوپہر کا ٹائم تھا. یہ ہارون نامی شخص میں پہلے کسی کو جانتا بھی نہیں تھا, نہیں اسی مولوی صاحب کو جانتا تھا, کیونکہ ہمارے مرشد کے مرید لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہے. یہ پتا ہے لیکن ہمارے مرشد کا یہ مرید ہیں, بلکہ اتنا پتا نہیں ہے, ایک دوسرے سے نہیں تھا, نہ جان پہچانتا نہیں تھا, کیونکہ ہمارے مرشد کے مرید ایسے نہیں تھے. جب میں وہیں گیا تو ہارون مجھے سامنے کھڑے ہونے نظر آیا, مجھے ہاتھ دیا, مجھے کہنے لگا تھا بھائی مجھے بھی آگے چلنا ہے. میں نے کہا تو پیچھے والی ٹرالی میں بیٹھ گیا. وہ ہارون بھی دوسری گاڑی پر کام کرتا تھا, وہ دوسرے ٹریکٹر پر ٹرالی کی مزدوری کرتا تھا. وہ پیچھے والی ہماری گاڑی میں بیٹھا. جب وہ آگے گئے اسی کا اسٹاپ آیا, وہ کہنے لگا تو میں یہاں اتریں گے. پیچھے والے مزدوروں نے مجھے کہا تھا بھائی یہ یہاں اتریں گے. میں نے گاڑی روکا, وہ اتر کر گیا. پیچھے والے مزدوروں نے کہا تھا بھائی یہ جو تھا مدینے علیہ السلام کے علم کے اور حاضر ناظر کے بارے میں انکار کرتا تھا مجھے کریں کہ یہ لیکن منافق ہے. میں نے کہا تھا منافق ہے تو مجھے کیا کرے گا. اس نے کہا تھا یہ کرے گا تو کچھ نہیں, بلکہ مدینے علیہ السلام کے بارے علم غیب اور حاضر ناظر کے بارے میں اس نے انکار بھی کیا ہے, بلکہ بدتمیزی سے باتیں بھی کی ہے. میں نے کہا تو منافق کا کام یہ ہوتا ہی ہے, بدتمیزی سے باتیں کرتے رہتے ہیں, چھوڑیے. ایسے کر کے میں گاڑی کا کلچ پکڑ کر میں نے گیئر لگایا. جب میں نے گاڑی کا گیئر لگایا, جب گاڑی میں گیئر لگا کے میں نے کلچ چھوڑنے کا کوشش کیا تو مجھے گاڑی آگے چل ہی نہیں سکتا تھا. مجھے گاڑی کے ساتھی ہو. میں نے کہا تو مجھے گاڑی کو کیا ہو گیا, مجھے گاڑی آگے کیسی نہیں چلتی تھی. دل میں فیصلہ کا تھا ضرور کچھ نہ کچھ اس سے باتیں کروں. ہمارا کوئی جسمانی باب کے بارے میں کوئی آدمی بدتمیزی سے باتیں کریں گے تو میں اسی وقت اسی سے لڑیں گے. مدینے والے سائیں تو ہمارے روحانی باب ہے, وہ تو روحانی باب ہے, اسی کے لیے تو کچھ اس سے باتیں تو کروں. میں گاڑی کے نیچے اترا, اسی کے پاس میں نے کہا تو بھائی یہاں ٹھہریے. اسی کے پاس گیا, میں نے کہنے لگا تو بھائی تو مدینے والے سائیں کی علم غیب اور حاضر ناظر کے بارے میں انکار کیسے کرتا, اور مدینے والے سائیں کے بارے میں بدتمیزی سے تو نے باتیں کیسے کرنے لگا. وہ کہنے لگا تھا بدتمیزی سے میں باتیں کیسے کرنے, کیونکہ بات یہ کہ مدینے والے سائیں کو علم غیب بھی نہیں ہے, نہیں حاضر ناظر ہے. میں نے کہا تو مدینے والے سائیں حاضر ناظر نہیں ہے, اسی کو علم غیب بھی نہیں ہے. ایسے کر کے اس نے قرآن پاک کی آیت پڑھنے شروع کیا. میں تو اتنا قرآن پاک پڑھا نہیں تھا, کیونکہ یہ بھی جو تم پٹکا دیکھ رہے ہو, یہ داڑھی دیکھ رہے ہو, یہ مجھ میں علم کچھ نہیں. یہ اللہ کی مہربانی ہے, مدینے والے سائیں کی محبت ہے, ہمارے مرشد حسین کی کرامت ہے, اسی کی نظر کرم ہے. میں تھے تو میں ٹیکٹر ڈرائیور وہی, وہ بھی قرآن پاک کی آیتیں 2-4 میں نے نیند میں پڑھی, وہ بھی ہمارے مرشد نے مجھے پڑھوائی. میں نے اس سے کہا تھا بھائی میں اتنا قرآن پاک پڑھا نہیں ہوں, کیونکہ تجھے آیت کا جواب میں آیت میں دے دوں, بلکہ تم مدینے والے سائیں کے بارے میں علم غیب کے بارے میں انکار کرتے ہیں, میں تجھے کیا کروں. اس نے پھر مدینے والے سائیں کے بارے میں علم غیب کی آیتیں جو کہ انہیں پڑھنے لگا. جب پڑھنے لگا میں نے اسے کہا کیوں کہہ رہا تم مدینے والے سائیں کو علم غیب نہیں ہے, بلکہ بات یہ ہے کہ جو بھی قرآن پاک سارا الحمد سے وناس تک سارا قرآن پاک شان رسول میں بھرا ہوا ہے. تم مجھ سے پڑھ کر نہیں سناتے ہو تو میں تجھے کیا کروں. وہ کہنے لگا تو تم مانتے نہیں ہو, بلکہ تم کہہ رہے تو مدینے والے سائیں کے علم غیب حاضر ناظر ہے. لیکن بات یہ ہے کہ تم لوگ جو ہے بدعتی مدینے والے سائیں کو دیوار کے پیچھے بھی کوئی خبر نہیں. ایسے کہنے لگا, تقدیر بدل گیا, پتہ نہیں کیا ہو گیا.
سینہ ویسے ہی کھلا گیا. میں نے کہا تو کہہ رہے تو مدینے والے سائیں کو علم غیب نہیں اور دیوار کے پیچھے خبر نہیں. ہاں تو کہہ رہے تو مدینے والے سائیں کو دیوار کے پیچھے خبر نہیں. بلکہ بات یہ جو تو نے 8 دن کے اندر کھانا کھایا ہے میں تجھے بتاؤں. مدینے والے پہلے تو گاڑی چلتا نہیں تھا. جب یہ نیچے اترا تو میں نے گیئر لگایا تو گاڑی چلتا نہیں تھا. ابھی اس نے یہ بولا تھا مدینے والے سائیں کو دیوار کے پیچھے خبر نہیں تھا, ویسے سینہ کھلا گیا کہ مجھ میں تو کہیں کچھ بھی نہیں ہے, اللہ کی مہربانی تھی. یہ کیونکہ پہلے تو کتابوں میں پڑھتے تھے جو بھی واقع ہوتے ابراہیم علیہ السلام کے واقع کتابوں میں مولویوں سے بھی سنا ہے, کتابوں میں سے بھی پڑھے ہیں. کیونکہ مجھے کر کے دکھایا اللہ, یہ بھی مدینے والے سائیں کا معجزہ تھا, یہ بھی اللہ کی مہربانی. پھر بھی اس نے یہ نہیں کہا تھا تم بتائیے, وہ کہنے لگا تو تم چاہے جو بھی کہیے, بلکہ مدینے والے سائیں کے علم غیب کے بارے میں کچھ قرآن پاک میں لکھا ہی نہیں ہے. میں نے کہا تو تم یہ کہہ رہے ہیں, بلکہ بات یہ تو اول اور آخر کا علم کس میں ہے؟ قرآن پاک میں ہے. جب اس اول آخر کا علم قرآن پاک میں ہے تو وہ سارا قرآن پاک ہمارے آقا کے سینے میں. جب قرآن پاک میں ہمارے آقا کے سینے میں ہے تو علم غیب بھی اللہ پاک نے آقا کو دیا ہے. علم غیب بھی آقا کو اللہ پاک نے دیا ہے. اس نے کہنے لگا تو قرآن پاک میں لکھا ہی نہیں ہے. میں نے کہا تو تم بھی کہہ رہے ہو تو میں مسلمان ہوں, میں کہہ رہا ہوں میں مسلمان. اچھا ایسے کروں دونوں آگ لگائیں. میں نے اسے کہا جو بات ہے دونوں آگ لگائیں, دونوں آگ میں جائیں, جو سچا ہوگا وہ بچ کر نکلے گا, جو جھوٹا ہوگا وہ جل کر نکلے گا. میں نے کہا تو بات یہ کہ آگ میں جو ہے کافروں کی عذاب کے لیے آگ میں کافر جاتا ہے بلکہ مومن نہیں جاتا ہے. میں نے کہا تو تم تو مومن ہے نا, تم کہہ رہے تو میں مسلمان ہوں نا. جی ہاں میں بھی کہہ رہا ہوں میں مسلمان ہوں. تم کہہ رہے ہو مجھے تو تم بھی دیتی ہو, میں کہہ رہا ہوں تو تم بھی دیتی ہو. پتا کیسے چلے؟ ایسے ایسے باتیں کر رہے تھے. جس ٹریکٹر پہ یہ کام کرتا تھا اچانک وہ ٹریکٹر بھی آ گیا جس کی آپ کو اس نے پرچیاں دکھائی صحیح. اچانک اسی گاڑی میں جو بھی ہارون کے اپنے رشتے داری تھے, ایک چاچا تھا, ماسا تھا, جو بھی اسی کے اپنے ہی تھے, وہ جو اچانک آ گیا تو وہ دیکھتا رہا تو ہمارے آدمی سے یہ دوسرا آدمی لڑ تو نہیں رہے, ہمارے لڑنے کے لیے وہ آدمی بھاگ دوڑ کر آئے. وہ کہنے لگا تھا بھائی بات کیا ہے؟ میں نے کہا تھا بھائی یہ آپ کا آدمی مدینے والے سائیں کے علم غیب اور حاضر ناظر کے بارے میں انکار کرتا ہے اور آپ کے پاس ماچس ہے. وہ کہنے لگا تو ہے, لیکن اسی کو میں نے ساری باتیں بتائی. وہ کہنے لگا تھا بھائی اس بات کو چھوڑیے, آگ پر نہیں جائیے, میں تجھے ہاتھ جوڑتا ہے. مجھے بھی اسی نے ہاتھ جوڑا, ہارون کو بھی ہاتھ جوڑا, ہارون کو اپنی گاڑی پر بٹھایا, ہارون کو اپنی گاڑی پر بٹھایا. مومنوں کا کام تو یہ ہے, رکنا نہیں ہے. میں آگے چل کر نعرے علی کے لگائے. جب آگے چلا میں نے کہا تھا یا علی مولا علی, جو کہا تھا اس نے جلدی سے گاڑی سے اتر کر اس نے کہا تھا ہاں اب تم بدعتی بن گئے, تم نعرے علی کے لگائیں, تم تو مشرک ہو گئے, آئیے میں تجھے جلاتا ہوں. پھر اسی نے بلایا, میں نے کہا تو آئیے تو آئیے. خدا کی قسم مجھے یہ بھی پتا نہیں تھا کہ آگ میں جانے کے لیے کیا پڑھنا چاہیے کیا نہیں پڑھنا چاہیے, مجھے یہ پتا نہیں تھا. مجھے یہی پتا تھا کیونکہ آگ میں جائیں. یا رسول اللہ, مجھے یہ بھی پتا نہیں تھا آگ میں جانے کے لیے کیا پڑھنا چاہیے کیا نہیں پڑھنا چاہیے. صرف مجھے یہی پتا تھا سلاد پڑھ کر آگے میں جائیں گے. وہ تو بہت پڑھے تھے کیونکہ قرآن پاک کی آیت بھی تلاوت کر کے مجھے سناتے تھے. اسی کے جیسے میں نے ہمارے کاندھے پر رومال تھا اسی کے ایسے ہی کاندھے پہ رومال تھا, نیچے بچھا کر وہ نماز پڑھنے شروع کیا. اس نے میں اسی کو دیکھتا رہا. میں کہنے لگا تو یہ کیا کر رہے ہیں, یہ کر کیا رہے ہیں. میں نے سوچا تھا یہ جو نماز پڑھے ہیں میں بھی اسی کو دیکھ کر پڑھوں. میں بھی اسی کو دیکھ کر نماز پڑھنے شروع کیا. میں نے بھی ایک نفل پڑھا, ایک نفل پڑھ کر دل میں فیصلہ کیا. تو میں نے کہا تو نماز پڑھ کر بھی کیا کروں گا. نماز بھی ادا اس لیے جب حضور کی محبت ہوتی ہے,
جب مدینے والے سائیں کی محبت ہے، میں وہ کام کیوں نہ کروں جس میں اللہ بھی میرے ساتھ کر رہے ہیں؟ صلاۃ پڑھنے شروع کر، خدا پاک پڑھتے ہیں، اسی کے فرشتے پڑھتے ہیں، ہم پر بھی حق ہے، میں بھی یہ پڑھنے شروع کروں؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا یصلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ۔ اللہ پاک خود پڑھتے ہیں، اسی کے فرشتے پڑھتے ہیں، ہمیں بھی یہ حق ہے، میں بھی یہی پڑھنا چاہوں۔ میں نے صلاۃ شروع کیا، صلاۃ پڑھ کر دعا مانگی، یا اللہ مجھ میں تو کچھ بھی ہے ہی نہیں، ویسے تو میں وہی منی کے قطرے ہوں، میں گناہ گاروں میں سے گناہوں سے بھرا ہوا ہوں، یار میرے خدا ہم پر کرم کیجیے، نہیں مجھ میں کوئی علم ہے، نہیں مجھ میں کوئی احمد ہے۔ مدینے والے سائیں کو پکارا، یا رسول اللہ، یا سیدی، یا حبیبی، یا قرۃ عینی، یا رسول اللہ انظر حالنا اسمع قالنا، جب تم حاضر ناظر ہے تو آئیے مجھے بچائیے، آئیے مجھے بچائیے۔ یا علی، یا علی، یا علی۔ میں نے کہا تو یا رسول اللہ تم حاضر ناظر آئے تو آئیے مجھے بچائیے، ایسے کرنے لگا تو سامنے اولا کی طرف سے دیکھا تو مدینے والے سائیں کی گنبد خضرا کے تصور بالکل سامنے دیکھتا رہا۔ روضہ رسول، آسمان کا کلر ایسا لگ رہا تھا جیسے سبز تھا۔ میں نے کہا تو ایمان بھی مضبوط ہوا۔ میں نے کہا تو حضور آ گئے، اپنے مرشد کو پکارا، مرشد حسین، تیرا پر حسین، آئیے آج ہماری مدد کیجیے۔ مرشد کامل کسی لیے کہا جاتا ہے، کیا جاتا ہے جب مرید کسی مصیبت میں پڑے، جب مرید کسی مصیبت میں پڑے تو مرشد کامل وہاں آ جائے۔ مرشد حسین، اسی سے بغیر اونچی مصیبت کون سی ہے؟ سامنے آ کے کھڑی ہے، آئیے مجھے بچائیے۔ میں نے دامن آپ کا کسی لیے پکڑا ہے، جب دکھا دن آ جائے تو تم کام آؤ۔ ایسے مرشد کو پکارا، مرشد بھی سامنے آیا، مرشد بھی سامنے آیا۔ میں نے صلاۃ پڑھتا شروع، وہ ہارون اپنی نسل پڑھ کر اپنے آپ پر قرآن پاک کی تلاوت دم کر پھونکنے لگا، آپ پر دم پڑھ کر پھونکنے لگا۔ جب وہ بھی اٹھا، اسی کے ہاتھ میں دیا، جب ہاتھ میں دیا، میں نے کہا تو آگ میں جائیے، اس نے کہا تو نہیں پہلے تم جائیے۔ میں نے کہا تو دونوں کٹھے جاتے ہیں کہ نہیں تم جائیے۔ ایسے کرنے لگا تھا ہمارے مرشد کا، پھر آواز مجھے آیا، سامنے آیا تو کہنے لگا تھا بیٹا تم گھبرائیے مت، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ مرشد کہنے لگا، ایسے کہنے لگا تو میں آگ میں گیا، آگ میں گیا تو آگ جلتی رہی، پھر آگ اجھ گیا، پھر آگ اجھ گیا۔ میں نے کہا تو آگ اجھ گیا، پھر جذبہ ہوا، میں نے کہا تو چاروں طرف سے آگ لگائیے۔ جب چاروں طرف سے آگ لگائے تو اسی کے ہاتھ میں، ہمارے اسی کے دونوں کے ہاتھ میں بند تھے۔ جب چاروں طرف سے آگ میں آیا، ہم دونوں آگ میں گئے، جب آگ میں جو گیا تو اسی کو بھی آگ جلاتی نہیں تھی، مجھے بھی نہیں جلاتی تھی۔ دراصل بات یہ کہ وہ کبھی آگ سے ادھر جاتا تھا، کبھی ادھر جاتا تھا، میں وہیں کھڑا ہوتا تھا، مجھے بھی کھینچ کر آگ سے باہر لے جاتا تھا، کیونکہ اسے آگ ستاتی ہوتی تھی۔ اسی لیے میں نے دیکھا تو اسی کو آگ بھی نہیں جلاتی، مجھے بھی نہیں جلاتی ہے، یہ کیا ہے؟ تو ایسے ہی ہمارے مرشد کا پھر تصور میں آواز آیا تھا، کہنے لگا تھا بیٹا اس نمرود کا ہاتھ چھوڑیے، اسی کا ہاتھ چھوڑیے۔ جب میں نے اسی کا ہاتھ چھوڑا، اسی وقت ہی اسی پر آگ نے حملہ کر دیا۔ اتنے ٹائم بھی آگ میں نہیں رہا، 2 سیکنڈ بھی نہیں، 5 سیکنڈ آگ میں ہوتا نا پھر بھی بات قصہ تمام ہو جاتا۔ 2 سیکنڈ، صرف 2 سیکنڈ رہا۔ 2 سیکنڈ میں جب جلدی سے چیختا باہر بھاگا، وہ جو بھی نکلا، میں بھی نکلا، تو اسی کی سائڈ، جس سائڈ میں ہمارا ہاتھ آتا وہ نہیں جلی، کوئی نہیں جلا،
جب دوسری سائڈ والا تھا وہ اس داڑھی کا جلا، قمیص کا جلا، ٹانگ پاؤں سے اوپر ٹانگ یہاں تک جلی. جب وہ جلا تو اسی کی اپنی ہی کہنے لگے تو یہ تو جلیں گے. پھر مجھے جذبہ آیا، میں اکیلے آگ میں 2-4 چکر چھلانگ لگا کر میں نے آگ سے نکلا. میں آگ سے نکلا، اپنے کام پر گیا. وہ اپنے کام کر آئے، کیونکہ دوسرے دن تک باتیں آنے لگی. جی چاہتا ہے تم اور بھی، کیونکہ میں مجبور ہوں، اپنے بس میں نہیں ہے سچ پوچھیے. میں دروازے کا نیمک کھایا ہے، دل چاہتا وہ نیمک نبھاؤں. بلکہ بات یہ اپنے مرشد کی اور بھی کرامتیں کچھ نے آپ نے تھوڑے آپ نے کو مولوی صاحب نے سنایا، کچھ میں بھی بتاتے ہیں. ایسے ہی جو کہنے لگا ہمارے مرشد نے، یہ وہیں جلسہ تھا وارا کے شہر میں، تو وہ کہنے لگا تو یہ بات جھوٹی ہے، یہ بات جو کہ ہے جھوٹی ہے. تو ہمارے مرشد نے اسی کے کام میں تم کہہ رہے ہو تو یہ بات جھوٹی ہے. تو آئیے میں تجھے چیلنج دیتا ہوں، جو بھی آپ کا بڑا ہے سمجھو اسی کو لے کر آئیے، اسی کو لے کر آئیے. یہاں سے میرا فقیر ہے، اسی کی جوتی اٹھاؤ، دونوں کو آگ میں پھینک دینا، دیکھو تو آگ کسی کو لگتی ہے. آپ کا وہ بڑا ہوا جلا جا کے ہمارے فقیر. کیسے بھی سکر کے شہر میں ہمارے مرشد کی تقریر تھی، وہاں بھی ہمارے مرشد کی تقریر تھی. ویسے ہی چٹھیاں اسی کے پاس ہمارے مرشد کے پاس ہے. ہمارے مرشد نے اسے چیلنج دیا کہ تم مجھے کہہ رہے ہو تو مدینے والے سائیں کو علم غیب نہیں ہے، اور دیار کے پیچھے کہنے لگتے ہو تو اسی کو خبر نہیں ہے. آج آئیے اسی وقت اسی اسٹیٹ پر بیٹھیے، جو بھی آپ کے سینے میں برے عقیدے اسی کو کھینچ کر گلی میں پھینک دینا. اسی اسٹیٹ پر آئیے، یہ فقیر ہے، اسی سے رومال لے کر اپنے سر پر رکھیے، اولاد کی طرف سے دیکھو. جب تجھے مدینہ نظر نہیں آئے تو میں تیرے پیچھے لگوں، تجھے میں مدینہ دیکھاؤں. اور بھی نہیں کہا. یہ گلاس پانی کا تھا، گلاس پانی کا. ہمارا مشکل کہنے لگا تھا یہ گلاس پانی کا ہے، یہ اوپر کرا کے آپ کو دیتے ہیں. جو بھی آپ کے جماعتی 100 کے تعداد میں ہے اسی کو پلا دینا، اسی کے پلا دینا. جو تھوڑی بھی سی گلاس میں کھوٹ آئے تو میں تیرے پیچھے لگوں. یہ ہمارے مرشد کی چیلنج ہوتی رہتی. دعا مانگیے ہمارے مرشد کے لیے، ہم آپ سب کے لیے دعا مانگتے ہیں. ہمارے جی اللہم صلی اللہ سیدنا مجھے مولا سب کے پنجاب پاک کے پیارے محبوباً کریم مجھے مولا مجھے مرشد حسین کی کامل شفاعت مجھے مولا تمام بیماروں کی کامل شفاعت مجھے مولا صدقے پنجاب پاک کے پیارے محبوباً کریم جماعت اور مجھے مولا اساں پیارے ملک پاکستان جی پارت سے مجھے مولا اساں کے پیارے ملک پاکستان میں نظام مصطفی مجھے مولا صدقے پنجے محبوب جے صدقے پنجے پیارن پیرن پیارن جے صدقے مجھے مولا مدینے والے سائیں جے سجدن جے معاد مجھے مولا مدینے والے سائیں جے گوڑن جے معاد مجھے مولا مدینے والے سائیں جے کی نمازوں پڑھے مجھے مولا انہن جے معاد مجھے مولا اساں جے پیارے ملک پاکستان جی پارت دی مجھے مولا مجھے مرشد حسین جی درگاہ کے دیا قیامت تائیں شاد آباد رکھ جا مجھے مولا مجھے مرشد حسین کے خضر حیاتی دی جا مجھے مولا صدقے پنجاب پاک جے پیارے محبوبن کریمن جے معاذ دے مجھے مولا مجھے مرشد کریمن جے بن فرزندن کے سائیں گل محمد شاہ سائیں عطا اللہ شاہ شاد آباد رکھ جا. اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد برحمتک یا رحمن. حضرات گرامی ابھی صفحے سیدھی کر لیجئے جنہوں نے وضو کرنا. از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث العظم دستگیر امداد کن امداد کن از رنج و غم آزاد کن
در دین و دنیا شاد کن یا غوث العالمین